بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری مستورات جو باپردہ ہیں ان سے ایک گزارش ہے، باپردہ مستورات سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پردہ کر لیا ہے، گاؤن پہن لیا ہے، چہرہ چھپا لیا ہے، تو آپ ایسا پردہ کریں جو شریعت کے مطابق ہو اور حسن چھپ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو عورت ایسا پردہ کرے کہ اس کے پردے کی طرف نامحرم مردوں کی نظریں لپک جائیں، وہ باپردہ عورت بے پردہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں جلے گی۔ پردے کا جو مقصد ہے وہ ہے حسن کا چھپ جانا۔ جس پردے سے حسن نکھر جائے، دوبالا ہو جائے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے عبید سلمانی نے ممبر پر کھڑے ہو کر برقع سکھایا، چادر سکھایا کہ عورت یہاں پر ہاتھ رکھے چلتے، کیوں؟ تاکہ بدن کے اتار چڑھاؤ کا پتہ نہ چل جائے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت ایک آنکھ کھولے، کیوں؟ آپ خود سوچ لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جب عورتیں راستے پر چلتی تھیں، باپردہ عورتیں، تو دیوار کے ساتھ لگ کے جاتی تھیں، دیوار کے ساتھ کپڑے لگتے جاتے تھے، پھنستے جاتے تھے، اور ان کی چادریں گھٹوں سے نیچے ہوتی تھی، ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، اور زمین پر ان کا پردہ رگڑتا جاتا تھا۔ یعنی پردے کا جو مقصد ہے وہ پورا کرتے تھے۔ اگر کوئی خاتون دونوں آنکھیں کھولے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کا جو پلو ہو بالکل نیچے ہو، نیچے کا جو پلو ہو اوپر ہو، سامنے والے کو دونوں آنکھیں نظر نہ آئے، راستہ نظر آئے لیکن سامنے والے کو آنکھیں نظر نہ آئے۔ لیکن اگر آنکھیں وہ چاہے کہ نظر آئیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کی جو ڈھلی ہے اس سے راستہ نظر آتا ہے، لہٰذا اگر یہ بھی نظر آئے دونوں ڈھلیاں تو راستہ بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ جو پردہ ہوتا ہے وہ شرعی ہوتا ہے۔ یعنی اگر پردہ کرنا ہے تو صحیح پردہ کرو، چست گاؤن، باریک گاؤن، پھول بوٹیوں والا گاؤن، ربڑی گاؤن، اور چہرے کا چھپانا ایسا ہو کہ اس سے نہ چھپانا افضل ہو، آدھا ماتھا بھی نظر آئے، آبرو بھی نظر آئے، آنکھیں بھی نظر آئے، آدھے گال بھی نظر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اس پر مستزاد اور بڑی غلطی یہ ہے کہ چہرہ بھی صحیح نہیں چھپایا، اور پھر 41 دکانداروں سے گپ شپ لگائی۔ میں کہتا ہوں ایک جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں غلط جگہ پر، وہ یہاں پر ہے۔ کون سا جملہ؟ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں نا، تو ہم نے کپڑے پھر کیوں کہ پہنے ہیں؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے جو اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو خاتون چلتی ہے اس کا دل پاک ہے، اس کا دل با پردہ ہے، اس کا دل صاف ہے، لہٰذا وہ صحیح پردہ کرے۔ لیکن اگر ایک عورت نے پردہ تو کر لیا لیکن 41 دکانداروں سے اس نے ہنس کی بات کی، تو گویا ہے کہ اس کا پردہ ہے لیکن بے پردہ ہے، اس کے دل کا اور روحانی پردہ نہیں ہے۔ میری اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پردہ کریں تو پوز نہ بنائیں، انگلش میں اس کو پوز بولتے ہیں، نہیں، پردہ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، حسن کو چھپانا۔ اور دوسرا، مرد فتنے مبتلا نہ ہو جائے۔ اذا خرجت المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کی تھانگ جھانک میں لگا رہتا ہے اور لوگوں کو آمادہ فساد کرتا ہے ان کے دلوں میں خیالات ڈال کر۔ المرأة عورة،
خاتون چھپے رکھنے کی چیز ہے، لہذا پردے کا جو مقصد ہے میں اس پر بات چیت کر رہا ہوں کہ آپ نے پردہ کیوں کیا ہوا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ تو وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ، جب عورتیں مسجد میں آئیں تو میلی کچیلی آئیں، میلی کچیلی، اور اگر بازار جائیں تو خوب میلی کچیلی۔ اور بازار کس طرح جاتی ہیں؟ یا دفتر جا رہی ہیں، مجبوری ہے، یہ جو دفتر جا رہی ہیں اور یہ مجبور ہے، تو کیا یہ مجبور نظر آ رہی ہے؟ یعنی اگر خاتون دفتر جا رہی ہے، آفس جا رہی ہے، کام پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے جائے اگر مجبور ہے، لیکن اس کا انداز، رفتار، گفتار، جینز پینٹ، چست لباس، میک اپ، کیا یہ اس کو زیب دیتا ہے؟ یہ تو مجبوری کے طور پر ملازمت کے لیے جا رہے، اس لیے کہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے ملازمت، لیکن یہ بیچاری مجبور ہے، تو اس سے مجبوری نظر آتی ہے؟ اور کیا وہی مرد، خاون، بھائی، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اب میں اس کو لے جا رہا ہوں آفس، ٹھیک ہے مجبور ہے، لیکن اس کا جو لباس ہے، اس کا جو انداز، رفتار، گفتار ہے، اب میں 5 مردوں میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا، تو کیا ہمارا اپنا دماغ نہیں، اپنی سوچ نہیں ہے؟ لہذا شرعی پردہ فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق پردہ فرمائے، اور دل کا پردہ اور روحانی پردہ۔ اگلی بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ میری مائیں، میری بڑی بہنیں، جس کی عمر 50 سال ہو چکی ہے مثلا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 50 سال عمر ہو گئی، عمر آپ کی ڈھل گئی، اب تو تلاوت، کھلا ڈھلا لباس، دوپٹہ، بال شرم و حیا والے، عمر 50 سال سے ڈھل گئی اور آگے چلی گئی۔ آپ ہماری امی ہیں یا آپ ہماری بڑی بہن ہیں، آپ اپنے لباس کو دیکھیں، آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں۔ میری ماں، میری بڑی بہن شریعت کے مطابق عمر ڈھل چکی ہے، لہذا آپ اپنا لباس حیا اور غیرت والا کریں۔ ابھی تو آپ کی بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، نواسیاں، پوتیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو آپ ان کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، سٹار ہیں، تو آپ بالکل ایسا انداز، رفتار، گفتار، کپڑے ایسا نہ رکھیں جس کی وجہ سے ان پر برے اثرات ہو۔ اسی طرح ٹیچر، فیمیل جتنے ٹیچرز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو بچے ہیں یہ آپ کے پاس تربیت کے لیے آئے ہیں۔ رشیا اور چائنا والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یورپ اور امریکہ والے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، آپ ہماری مسلمان بہن ہیں، بیٹی ہیں، آپ سے یہ بچے سبق لے رہے ہیں، بچیاں سبق لے رہی ہیں، تو اگر آپ کا لباس چست ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، بال کٹے ہوئے، ناراض نہ ہونا، تو آپ سے ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں کس طرح سبق لیں گی؟ تو جو ٹیچر ہیں وہ بھی حیا والا اور غیرت والا لباس پہنیں، دوپٹہ پہنیں، کھلا لباس پہنیں، اور موٹا دوپٹہ پہنیں، ناف تک دوپٹہ ہو، شریعت کے عین مطابق اپنے لباس کو بنائیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لہذا ہمارا جو پردہ ہو، ہمارا جو لباس ہو، وہ حیا والا ہو، غیرت والا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔